شاید کہ سمجھ جائیں میری بات اور زندگی کو بہتر انسانوں کی طرح لے کر چلیں. باڈی میں چلنے والا خون، بلڈ، یہ بھی فریش ایئر مانگتا ہے. اور بلڈ میں جب کلاٹ بنتے ہیں وہ اس وقت کلاٹ بنتے ہیں جب آپ نے کھایا اور بیٹھ گئے. جب آپ نے فریش ایئر نہیں لی تو بلڈ بھی آپ سے پناہ مانگتا ہے. السلام علیکم. شاید کہ میری باتوں کو آپ سمجھ سکیں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل. میں ہر روز من پسند باتیں لیے آتا ہوں. جسم میں، باڈی میں بلڈ، خون کی کمی کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. یہ ایسی بیماری ہے جو ترقی یافتہ ملک امریکہ میں بھی پائی جاتی ہے. کوئی امریکہ اس بیماریوں سے بچا نہیں ہے کہ وہ سپر پاور بن گئے تو بیماریوں سے بچ گئے. نو، ہر ملک بیماری میں پھنسا رہتا ہے. پاکستان کے جو دیہاتوں میں تقریباً 47% لوگ آئرن کی کمی میں مبتلا رہتے ہیں. حالانکہ وہ دھوپ لیتے ہیں، بہت فریش ایئر میں بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر آئرن کی کمی ہے. ہمارے ریڈ بلڈ سیلز میں ہیموگلوبن ہوتا ہے جو پھیپھڑوں سے آکسیجن تک بدن میں پہنچانے کا کام کرتا ہے. یہ آئرن جو کہ ہیموگلوبن کے توسط سے چھوٹی آنتوں اور ہڈیوں کے گودے میں پہنچ کر خون کے ریڈ بلڈ سیلز بنانے کا کام کرتا ہے. جب کسی کے جسم میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو اس میں ریڈ بلڈ سیلز کے بننے کا عمل بہت سست ہو جاتا ہے. میں آپ کو میڈیکل نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو آپ کی صحت کی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی صحت کو کیسے بہتر کرنا ہے. دل، دماغ اور بدن کے تمام سیلز ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پاتے، جس سے ذہنی اور جسمانی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. آئرن کی کمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ جو پریگننسی اور اس میں کافی پرابلم آتی ہیں اس میں بھی، اور کئیوں کو پیریڈز پرابلم ہوتی ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، چوٹ سے خون کا ضائع ہونا، آنتوں میں خون کا کم جذب ہونا، آنتوں میں ضرورت سے زیادہ کہیں زیادہ حرکت پیدا ہو جانا، کھانوں میں غذا کا متوازن یا بیلنس ڈائٹ نہ ہونا. یہ انٹسٹائن، آنتوں میں انفلیمیشن ہو جاتا ہے. وزن کم کرنے کا خط سوار ہونا، یہ لوگوں پہ ہوتا ہے نا، میں نے وزن کم کرنا ہے، ویٹ کم کرنا ہے، جس کے لیے بدن کو ضرورت سے کہیں کم کھانا دینا پڑتا ہے، اور لوگ ایسا کرتے ہیں. اپنی صحت کو بہتر کریں، اور بڑی آسان لفظوں میں نے آپ کو میڈیکل ٹرمز بتا دی ہیں کہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف آپ نے کیسے لے کے جانا ہے، ورنہ زندگی بیکار ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور اس میں ہر روز نئی گفتگو لے آتا ہوں. بیلن میں جب گنا ڈالا جاتا ہے تو اس میں دباؤ کم ہوتا ہے. جب وہ گنے کو رس کے لیے نکالتے ہیں نا، وہ بیلن ہوتا ہے، اور گنے کا رس تقریباً 25% نکلے بغیر رہ جاتا ہے. مشینی طریقے سے رس نکالنے میں زیادہ دباؤ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی 15% رہ جاتا ہے. بڑی بڑی ملوں میں گنے کو 4 بار مشینی بیلن سے گزارا جاتا ہے، اور اس دباؤ سے سارا رس باہر جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشر کی کتنی اہمیت ہے. اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں قدرتی طور پر ان کے اندر بہت کوالٹی ہے، لیکن چھپا ہوا امکان تب نکلتا ہے جب دباؤ بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کہ معمول کے حالات میں امکانات انسان کے اندر چھپے پڑے رہتے ہیں، مگر جب اس کی شخصیت کو نچوڑنے والے عمل سے گزارا جاتا ہے تو ساری تخلیق کی صلاحیتیں باہر نکل جاتی ہیں، جن کا یہ صلہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو فتح کر سکتا ہے. وہی بنجر زمین میں فصل اگا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسانی نگاہ مشکل کو مشکل کے روپ میں دیکھتی ہے، حالانکہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت قدرت نے انسان کو دی ہے. جب آپ کے سامنے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مشکل ہے، اب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ وہیں پہ پھنس جاتے ہیں. جو لوگ مشکلات میں سے گزر کر آسان راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، مشکلات ان کے کانٹوں کی طرح پیروں میں چبھتی نہیں ہیں. مشکلات
پیچھے ہٹ کے آگے پھول برسنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہی لوگ کچھ پا بھی جاتے ہیں۔ اب لوگ زیادہ تر مشکلات میں اپنے آپ کو خود بخود پھنسا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل کام کر ہی نہیں سکتے۔ ارے بھائی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری صحت ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ بلڈ پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہو گیا۔ بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں، وہ کاز ہے۔ وہ کاز ہے۔ کیا کاز ہے؟ آپ نے بہت کھا لیا، آپ نے اتنا کھا لیا کہ وہ پریشر آپ کے سر پہ آ گیا، وہ بلڈ پریشر بن گیا۔ آپ کا بلڈ رک رک کے چلنے لگ پڑا، بلڈ میں رکاوٹیں آنے لگ پڑی، وہ بلڈ پریشر بن گیا۔ بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں، کاز ہے، کسی کاز سے ہوتا ہے۔ آپ بہت کھاتے ہیں، کیا جتنا کھاتے ہیں کیا آپ اتنا کام بھی کرتے ہیں؟ جو لوگ بہت کھاتے ہیں ان کو کام بھی اس سے کئی گنا زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ جب کام کریں گے تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بلڈ پریشر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے کام پہ توجہ نہیں دیتے، جو کام نہیں کرتے، اپنی باڈی سے کام نہیں لیتے، وہ ہمت نہیں کرتے، اپنے ذہن اور دماغ کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اس سے اچھے موقع گوا دیتے ہیں۔ اب اچھے موقع کیوں گواتے ہیں؟ آپ کے پاس کام آیا ہے، آپ نے وقت ضائع کر دیا۔ ہمارے کاروباری لوگ، ہمارے ہی ملک میں لوگ 12 بجے دکان کھولتے ہیں، 1 بجے دکان کھولتے ہیں اور 6 بجے 7 بجے دکانیں بند ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ شام کو کسٹمر آئے گا؟ نو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح 8 بجے دکان ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں 8 بجے کی دکان مل جائے، کوئی ہم اس سے سامان فوری خریدنا چاہ رہے ہیں، کسی کو ایمرجنسی ہے، کسی نے ٹریول کرنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ 8 یا 9 بجے کوئی دکان کھل جائے، کسی نے ملک سے باہر جانا ہے، ان کی فلائٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلائٹ میں جانے سے پہلے اپنا سامان خرید لیں، کسی نے بس پہ سفر کرنا ہے، کسی نے اپنی گاڑی میں سفر کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے صبح 8 بجے ٹریول کرنا ہے، صبح صبح نکل جائیں۔ آپ نے دکان ہی بند کی ہوئی ہے، آپ سارا دن سوتے ہیں، 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں، 1 بجے دکان سے پہ لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کیا خاک کاروبار کریں گے؟ آپ کاروبار میں تباہی لے کر آئیں گے۔ آپ کامیاب بزنس مین نہیں ہے۔ اچھا بزنس وہ ہے جو وقت پہ جائے اور وقت پہ آئے، یہی ہنر مندی ہے۔